المسجد الأقصى أهلنا في باكستان. نحن قدرنا اليوم أن نكون رأس حربة لهذه الأمة، ندافع ونزود عن حياضها، عن شرفها. فزودوا بما فاض الله عليكم. نحن اليوم بحاجة لكل موقف، لكل كلمة، لكل دور يخفف ويخذل عن أهلنا في غزة. نحن اليوم بحاجة إلى كل درهم يخفف عن أهلنا في غزة. أهلنا اليوم يعيشون مجاعة، لكننا والله أكلنا علف الحيوانات، أكلنا طعام الحيوانات أعزكم الله، لكننا أكلناها بعزة، أكلناها بكرامة. لن نقبل لا طعاما سياسيا ولا مالا سياسيا من أي جهة كانت. لذلك لا تتركوا إخوانكم وحدهم، لا تتركوهم فريسة للعدو يقتل دون شجب، دون استنكار، دون موقف يليق بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله عنا كل خير. إخواننا في باكستان مركز مسلم ليج، نحن منذ أسبوع ونحن نجوب مناطق باكستان، نقدم صورة عن دور الأمة، نقدم صورة عن الواقع المرير الذي يعيشه إخوانكم في غزة. نحن ننقل الأمانة، نحن لا نستجدي أحد، نحن لا نطلب مالا لأنفسنا، نحن نذكر كل منا بمسؤوليته أمام الله عز وجل. مالكم الذين تقدمونه لإخواننا في باكستان مركز مسلم ليج، الحمد لله أثره موجود أمامكم في غزة. هذه هي رسالتنا. إخوانكم يخذلوا عن إخوانكم في غزة. لذلك شكرا باكستان، شكرا باكستان حكومة وشعبا، شكرا أحزابا وجماعات. بارك الله فيكم. شكرا لكم على كل جهد قمتم وستقومون به، لكن كل منا يتذكر شعاره: ماذا قدمت لفلسطين؟ ماذا عساي أن أقدم لفلسطين؟ كيف أخدم فلسطين؟ هذه أمانة ننقلها من قيادتنا، قيادة المقاومة، قيادة الشعب الفلسطيني، إلى أهلنا في باكستان بكل مستوياتهم. نحن أملنا بعد الله عز وجل في هذه الدولة العظيمة التي نعرفها ولها دورها التاريخي في الوقوف أمامه ومع قضايا الأمة. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. डॉक्टर साहब ने बात की कुरान मजीद की आयत से, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मा लकुम इज़ा क़ीला लकुम इन्फ़िरू फ़ी सबीलिल्लाह इस्साक़ल्तुम इलल अर्ज़। ऐ ईमान वालों, जब तुम्हें अल्लाह के रास्ते में पुकारा जाता है तो तुम्हें क्या हो जाता है? तुम ज़मीन पर बिछ जाते हो और ज़मीन पर भारी हो जाते हो, निकलते नहीं हो। और उन्होंने कहा कि ये आयात भी हमें अपने सामने रखनी चाहिए। इल्ला तन्फ़िरू युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा। अगर तुम किरदार अदा करने के लिए नहीं निकलोगे तो फिर अल्लाह को कोई परवाह नहीं है, अल्लाह ऐसी कौमों को और लोगों को अज़ाब में मुब्तला कर देता है।
تو ہمیں ان آیات کو سامنے رکھنا چاہیے. یہ آیات ہمیں بلا رہی ہیں اور پھر انہوں نے قرآن مجید کی متعدد آیات جہاد کے حوالے سے پڑھی، انہیں ترغیب دی اور آخر میں یہ بات کی کہ غزہ کے لوگ 6 ماہ سے لڑ رہے ہیں، وہ ثابت قدم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدم رکھ رہا ہے. ہمارا یقین اپنے اسلحے اور تیاری پر نہیں ہے بلکہ ہمارا اعتقاد اپنے رب پر ہے. اللہ ہی مدد کرنے والا ہے، اسی کی مدد کے ساتھ ہی اللہ کے دشمن اس وقت رسوا ہو رہے ہیں. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، اور مدد اللہ کے سوا کہیں سے بھی نہیں آتی. اس لیے آج اللہ کی مدد کی یہ جو نظارے ہیں کہ مسلمان ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، امت ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، آج ہمیں ان نظاروں کو پورا کرنا ہے. دنیا سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے گئے اور ہم میں سے بھی کسی نے یہاں نہیں رہنا. اصل بات یہ ہے کہ ہم اس حالت میں جائیں اللہ ہم سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ کہے کہ اس بندے نے اپنے حصے کا کردار ادا کر دیا ہے. یہ رمضان کا مہینہ ہے، جو معرکہ بدر کا مہینہ ہے، فتح مکہ کا مہینہ ہے، فتح بیت المقدس کا مہینہ ہے، اور اس معرکے میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس مہینے میں آپ کا حصہ ہونا چاہیے اور اللہ کا دین تو غالب آ کر ہی رہے گا. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس نے بیان کی، اللہ تعالیٰ اس وقت کو اس دین کو غالب کرے گا اور یہ ہر کچے پکے گھر میں داخل ہو جائے گا. کہ اس سے عزیز اور بذل ذلیل، عزت دار عزت کے ساتھ تسلیم کر لے گا اور جو بے عزت ہے وہ اس کی تلوار کے ساتھ جہاد کے ساتھ رسوا ہو کر اس دین کو اس کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جائے گا. یہ دن تو آنے ہیں لیکن ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہے. آج ہمارا فلسطینیوں کا، غزہ کے لوگوں کا، حماس کا آپ کے لیے پیغام یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَإِنِ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، اگر مسلمان دین کے تعلق سے مدد چاہیں تو ان کی مدد آپ پر فرض ہے. تو ہم مظلوم مسلمان آپ سے مدد مانگنے کے لیے آئے ہیں. مدد کے راستے بے شمار ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مدد الحمدللہ ہو رہی ہے. پاکستان سے، پاکستان تک کے مسلم لیگ کے بھائی جہاں سے مدد کر رہے ہیں ان کی مدد پہنچتی ہے، ملتی ہے اور غزہ کے اندر اس سے بہت بڑا فرق پڑ رہا ہے. ہم سیاسی تعاون لوگوں سے نہیں مانگتے اور نہ ہی سیاسی اموال ہمیں چاہیے. ہمیں تو اپنے بھائیوں کا مال چاہیے اور اپنے بھائیوں کا تعاون چاہیے جو اسلام کے رشتے اور تعلق کے ساتھ ہمارے ساتھ تعاون کریں. تو انہوں نے آخر میں شکریہ ادا کیا پاکستان کا، پاکستان کی حکومت کا، فوج کا، لوگوں کا اور پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا. اور آخری بات یہ تھی کہ بازا قدم فلسطین، ہر بندہ یہ سوچے کہ میں نے فلسطین میں کیا کردار ادا کیا ہے، میرا اس تحریک کے اندر، اس معرکے کے اندر کیا حصہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ سے، ہم سے کام لے اور ہمارے بھائیوں کی مدد فرمائے اور جلد ہمیں مسجد اقصیٰ کی فتح اور غزہ کے مسلمانوں کی فتح نصیب کرے.